يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اے لوگو زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سے قبل مضمون کو سمجھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت کے اندر میں عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے سابقہ امت یعنی کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لیکن درمیان میں جگہ بجگہ مشرکین عرب کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کلوا، لفظ الناس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تمام کے تمام افراد شامل ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں انہیں تم کھاؤ۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب نے بہت سے ایسے جانور تھے یا بہت سی ایسی شے تھی جسے وہ لوگ اپنے طور پر حرام کر لیا کرتے تھے یا حلال کر لیا کرتے تھے۔ انہیں اللہ رب العالمین کے حلال اور حرام سے کوئی مطلب نہیں تھا، اپنے طور پر کسی بھی شے کو حلال کرتے تھے اور کسی بھی شے کو حرام کرتے تھے۔ اس کا پورا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے سورہ انعام میں ذکر فرمایا، مثال کے طور پر اور سورہ مائدہ میں بھی ذکر فرمایا۔ ایک جانور ہے جیسے بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، اس قسم کے جانور ہیں جس کا ذکر تفصیلاً اللہ نے سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا۔ مشرکین عرب کیا کیا کرتے تھے کہ ایک جانور ہے اسے چھوڑ دیا کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے اسے حلال کیا، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، اگر ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کے پیٹ سے کوئی مردہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ ہماری عورتوں پر بھی حلال ہو جائے گا، لیکن اگر مردہ نہیں پیدا ہوا تو یہ جانور ہماری عورتوں پر حلال ہے اور ہمارے مردوں پر یہ حرام ہے اور ہمارے مردوں پر حلال ہے۔ یعنی کہ حلت اور حرمت کا جو مطلب ہے وہ اپنے طور پر لاگو کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس چیز کا خلاصہ فرمایا ہے کہ حلت اور حرمت کا تنہا مالک صرف اللہ رب العالمین، اللہ ہی ہے جو کسی شے کو حلال کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو کسی شے کو حرام کرتا ہے۔ تمہاری مرضی کا اس میں کوئی دخل موجود نہیں۔ اسی کا خلاصہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ تو حلال طیبہ دو لفظ استعمال کیا۔ حلال مطلب جسے اللہ رب العالمین نے حلال کیا، اور وہ رزق طیب بھی ہو۔ طیب کا کیا مطلب؟ یعنی ایک شے فی نفس ہی حلال ہے، لیکن طیب کے قید لگا کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی جو دوسری شے اس کے اندر ہے مذکور ہے کہ وہ شے جس پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لے لیا جائے، اب وہ شے فی نفس ہی حلال ہونے کے بعد بھی اس کے اندر میں برائی اور فسق شامل ہو گئی، تو اب وہ شے ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حرام۔ اسی طریقہ سے مرغی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے، لیکن وہی مرغی ہم نے چوری کر کے دے آئے اور اسے کھا لیا، تو وہ شے تو حلال ہے فی نفسی، کیونکہ مرغی تو حلال ہے، لیکن آپ نے جو کام اس میں شامل کیا ہے کہ اسے چوری کر کے اپنے پاس لے آیا، اسے ذبح کر کے اپنے لیے کھا لیا، تو وہ شے حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں گناہ شامل ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دو قید لگائے، اور عمومی طور پر قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جہاں بھی اللہ رب العالمین نے رزق طیب یعنی رزق حلال کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی طیب کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ رزق حلال
حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہونا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا فسق، کوئی قسم کا اسم، کوئی برائی، کوئی فواحشات اس میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حلال اور طیب چیز جو اللہ رب العالمین نے کر کے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کھائیں، اسے آپ پیئے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کر دیا، اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اونٹ کا گوشت کو اپنے لیے حرام کرنا، یا اس امت کے اندر میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، لیکن انہیں طبعاً وہ شے پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے حرام کرا۔ اب بنی اسرائیل کی پوری قوم نے ان کے گوشت کو اپنے لیے کیا کر دیا؟ حرام کیا، جبکہ اللہ کا یہ حکم نہیں تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب نبوت کے مقام پر سرفراز ہوئے، تو آپ نے ان کے گوشت کو حلال کرا دیا، تو بنی اسرائیل نے آپ پر یہ الزام لگایا ارے یہ اونٹ کا گوشت تو ایک زمانے سے حرام ہے اور تم نے حلال کرا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، حلال اور حرام کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، کسی انسان کی بس میں یہ شاید شامل نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ اب شیطان انسان کو کئی معنوں میں بھٹکاتا ہے، کئی معنوں میں اسے وہ راہ راست سے گمراہ کرتا ہے۔ پہلی چیز تو وہ یہ کرتا ہے کہ ایک شے حلال ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ارے تقویٰ، طہارت، قربت اللہ رب العالمین کا یہ شے زیادہ محبوب ہے، اس لیے جو لذائذ دنیا ہے اسے تم اپنے لیے حرام کرا، یعنی یہ بہترین سے بہترین لباس نہ پہنو، بہترین سے بہترین کھانا نہ کھاؤ، ان لذتوں میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے صوفیہ لوگ کرتے ہیں، رہبان لوگ کرتے ہیں، ارے بھائی ہمیں گوشت مچھلی نہیں کھانی ہے، ہمیں تو رہبانیت کی زندگی اختیار کرنی بس۔ شیطان یہ بھی ہنسا دیتا ہے کہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان لذائذ دنیا سے اپنے آپ کو بیزار کر لے اور صرف اللہ کی قربت کو تلاش کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت فرمائی، قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده من الطیبات من الرزق۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام کہا کیا دنیا کی زینت کو، اس کے اسباب۔ جب اللہ کون ہے جو اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کرتا؟ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده من الطیبات۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ زینت کا سامان بنایا ہے، یہ پاکیزہ اور حلال چیزیں بنائی ہیں، اسے تم کھاؤ، اور یہ چیز صرف تمہارے لیے دنیا کے تمام لوگوں کو شامل ہے۔ والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین نے جو شے پیدا کی ہے وہ تمام کے تمام لوگ کھائیں، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے جو دنیا کے اندر میں چیزیں پیدا کی ہیں اسے تم کھاؤ پیو۔ دنیا کی زندگی میں سب کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں بنائی ہیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی قیامت کے دن صرف مومنین کو حاصل، صرف مومن، کسی کافر کو حاصل۔ دنیا کی نعمتیں تو سب کے لیے، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی اس دنیا کے اندر میں دیا تمہارے لیے بھی ہے، اس کے لیے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، عطا کرتا ہے، لیکن مومنین کو اصل نعمتیں قیامت کی دن ملے گی، اسے کافر اس کے لیے تو حرام۔ اس کے بارے میں کہا نا، جب کافر اور مشرک جہنم میں ہوں گے تو یہ گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، کانٹے دار پھل ملیں گے، کھانے ملیں گے، اور مومنین جو جنت میں ہوں گے انہیں تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ملیں گے، بہترین غذائیں نصیب ہوں گی، تو وہ کہے گا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جنتی کو پکارے گا کون؟ جہنمی، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تھوڑا ہمیں بھی ٹھنڈا پانی پلا دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے تھوڑا ہمیں بھی کھلا دو۔
جنتی کہے گا قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے کافرین پر یہ نعمتوں کو حرام کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ رب العالمین دنیا میں تمام لوگوں کو شامل رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے مومنین کے لیے خاص کرے۔ تو انسان کو جو شیطان اس معنی میں بھی بھٹکاتا ہے، مشرکین عرب کیا کرتے تھے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ لباس نہیں پہنتے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ کہتے کہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے، رسائی سے دنیا سے اپنے آپ کو بیزار کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شیطانی حرکت کرنا ہے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے تمہیں نہیں دیا۔ اور دوسرا حیلہ اپناتا ہے کہ وہ شے جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام کروا دیا، یہ تمہارے لیے حرام، اس راستے پر چلو، جبکہ اللہ نے اس راستے پر چلنے سے منع فرمایا، اسی راستے کو شیطان اس کے لیے کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ رب العالمین سے ادھار لے کر کے آیا ہوا ہے، وہ تو اللہ سے کہہ کر کے آیا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ رب العالمین تیرے عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں لاغوینہم اجمعین، میں تمام کے تمام انسانوں کو دھوکے میں ہٹاؤں، خدایا رات سے ہٹا کر دوں۔ ایک مقام میں تو کہا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ نیک بندے ہمارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن ہم اکثر کو کیا کریں گے، راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ تو شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کے لیے باخبر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری علماء کو دی، جانکاروں کو دی، داعیان کو دی، تاکہ لوگوں کو اس بات سے باخبر کرے کہ انسان کے لیے شیطان کیا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہیں کھلے راستے سے کیا کرتا ہے، بھٹکایا، تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں علم بھی نہیں۔ یہ تیسری بات ہے، ایسی باتیں کہ کہنے کا شیطان تمہیں اس بات کی طرف آمادہ کرے گا جس بات کا تمہیں علم۔ آج آپ دیکھیں کتنے انسان ہیں جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے تو ضرور نہیں، کہیں سے کوئی بات سن لی، لوگوں کے درمیان آ کے بیان کر دیا، اب اس سے پوچھ دیا جائے کہ یہ بات اللہ نے کہی یا رسول نے کہی، اللہ نے سب سے منع فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ہرگز وہ باتیں نہ کہو جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے۔ تم نے یہ جو بحیرہ کو حرام قرار دیا، صاحبہ کو حرام قرار دیا، یہ کہہ دیا کہ سانڈ چھوڑ دو، بڑا متبرک جانور ہے نا، سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ مار نہیں سکتے، ہندوستان کی حکومت کر دے گی۔ گائے اگر آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھ لیے تو جرم ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا، ہے نا۔ یہ شیطان نے اس کو تعظیم کے لائق تمہاری نظر میں بنایا، جبکہ اللہ نے تو اسے حلال قرار دیا۔ تو یہ کس نے کہا تمہیں اس کو حلال یہ حرام قرار دینے کے لیے، اس کے بارے میں ہمیں تو یہ بات جو انسان کو شیطان اس بات کی طرف بلاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات نہ تو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے اور نہ یہ بات کوئی منافق کہہ سکتا ہے۔ یہ بات کون کہے گا؟ مشرک۔ یہ ہم اتباع تو انہی کی کریں گے جس کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے ہوئے اور اس کی پرستش کرتے ہوئے۔ یہی عقیدہ تو مشرکین عرب کا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا کیوں نہیں اس چیز کی اتباع کرتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہم تو اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پر پایا ہے تو ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا تھا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، لِأَبِيهِ مَا هَٰذِهِ قَوْمٌ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جواب دیا تھا، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ،
کیا ہم نے اپنے باپ کو اپنے داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا، اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اس نے حدیث کی عبادت کرتے جبکہ اس بارے میں اس کو کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے آبا و اجداد ہے، ہو سکتا ہے کہ راہ راست پر رہے بھی ہوں یا اسے عقل بھی نہ رہی۔ اب کوئی انسان ہے جو نبی کے خاندان سے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا گمراہ ہو گیا لیکن 2 بیٹے تو نیک تھے۔ اگر وہ 2 بیٹا اپنے باپ کی اتباع کر رہا ہے تو راہ راست پر ہی، لیکن اگر کسی کا باپ چور تھا، ڈکیت تھا، اگر وہ اپنے باپ کی اتباع کر رہا ہے تو تم تو غلط راستے پر ہو۔ ہمارے آباء و اجداد کو اس بات کی عقل نہ رہی، اس بات کا علم نہ رہا، اسی لیے اتباع اللہ کی اور اس کے رسول کی کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی شے کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ نے آپ کو کتاب سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔